علی بھائی اگلا سوال ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے حال ہی میں اپنے نام سے کپڑوں کا ایک برانڈ بھی لانچ کر دیا ہے جس کا نام ہے MTJ۔ کیا علماء کرام کا یہ کام ہے کہ وہ دین سے حاصل کی گئی شہرت کو بالآخر دنیا کی کمائی کرنے کا ذریعہ بنا لے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، میں تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھنے کے باوجود ایٹ لیسٹ اس ایشو کے اوپر انہیں میں سپورٹ کروں گا، اور میرے خیال میں یہ بہت پہلے انہیں کر لینا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں جی، ان کا آلموسٹ ایک سال کا بجٹ 155 ملین ہے۔ اب ایک بندہ، جس طرح کہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ میں لوگوں سے فون پہ ان سے صدقات یا زکوٰۃ وصول کر کے اپنے مدرسوں کا سسٹم چلاتا ہوں، ایک شخص لوگوں سے مانگ مانگ کر اس پورے سلسلے کو چلائے، اس کی بجائے وہ شخص خود ایسا کاروبار اسٹیبلش کرے کہ جس کے ذریعے یہ مدرسے چلنا شروع ہو جائیں، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کان کو ایسا پکڑنے کی بجائے یوں پکڑیں؟ باقی علماء کا تو یہ حال ہے کہ وہ چندوں کے پیسوں کے اوپر لگژریس لائف گزار رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی بھی لائف لگژریس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ خود بہت امیر آدمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چندوں سے کھا کے تو وہ اپنے اوپر لگا رہے ہیں، وہ لینڈ لارڈ آدمی ہے، اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ علماء کو دیکھیں تو وہ علماء جو لوگوں کے چندوں کے اوپر لگژریس لائف گزار رہے ہیں، میں یعنی ان کے اب نام نہیں لیتا، پھر لوگوں کو برا لگے گا، میں تو پرسنلی کئی تمام مکاتب فکر کے علماء کو جانتا ہوں کہ جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ نوکری حاصل کریں تو ان کو 25-30 ہزار سے زیادہ کی نوکری بھی نہ ملے، اور ایون مدرسے میں یا خطیب کی حیثیت سے جو ان کی تنخواہ اپرووڈ ہے وہ 30, 40, 50 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی لائف یہ ہے کہ روزانہ 30 ہزار سے زیادہ کا وہ خرچہ کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، آپ کو ہزاروں علماء ایسے ملیں گے جو سائیکل پہ آئے تھے، 5 سے 10 سال کے اندر ان کے نیچے گاڑیاں اور ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کی ڈکلیئر تنخواہ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جی امام مسجد کی 10 ہزار تنخواہ ہے، خطیب کی 30 ہزار ہے۔ یہ 30 ہزار ڈالر نہیں میں بات کر رہا، 30 ہزار پاکستانی روپیز۔ یہ کون سی 30 ہزار ہے جس میں ہونڈا سیوک آ جاتی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی، اور اس کو پانی پہ نہیں چلانا، پیٹرول پہ چلانا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے وہ سائیکل پہ پھر رہے تھے۔ آپ ذرا جا کے پوچھیں وہ علماء جو آپ کو ممبر پہ یہ بات سناتے ہیں نا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھرے مجمع میں جمعے کے خطبے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ لباس کہاں سے سلوایا ہے؟ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میں تو آپ کا لباس نہیں سلتا۔ تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب تم بات کرو، ہم بات تمہاری سنیں گے بھی، تمہاری اطاعت بھی قبول کریں گے۔ جو یہ واقعہ سنا رہا ہوتا ہے نا عالم، اس کو ممبر پہ ہی آپ نے اترنے نہیں دینا، کیونکہ حضرت عمر سے بھی ممبر پہ پوچھا گیا تھا۔ ممبر پہ ہی کہیں کہ بھئی 5 سال پہلے تو آپ آئے تھے سائیکل پہ، آپ بتائیں آپ 5 سال میں تنخواہ کس ریٹ پہ لے رہے ہیں مہینے کا، وہ ریٹ بتائیں، اور آپ اپنا ذرا لگژریس جو سٹائل ہے، جو لائف سٹائل، اس کو ذرا جسٹیفائی کریں۔ تو سر وہ آپ کو کہے گا ذرا آپ کمرے میں تشریف لیں، لیکن کمرے میں آپ نے نہیں جانا، آپ نے وہیں ریکویسٹ کرنی ہے کہ حضرت عمر کی سنت پہ آپ عمل کر کے یہیں جواب دیں۔ کمرے میں جا کے تو وہ آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے، آندھا کوئی سوال بھی نہیں پوچھے گا۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء خود کفیل ہوں، اور آلریڈی آپ دیکھیں کئی مساجد اور مدرسوں کے گراؤنڈ فلور کے اوپر انہوں نے کمرشل ایریا میں شاپس رکھی ہوتی ہیں، اور اس کی انکم سے وہ مسجد کا سسٹم اور مدرسے کا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آلریڈی ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے خود بتایا ان کے بڑے قریبی ساتھی جو ان کے اسسٹنٹ ہیں، مولانا احتشام صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان کو اسپیشلی فون کیا اس کے لانچ ہونے کے بعد، مولانا طارق جمیل صاحب کا فون بند تھا تو میں نے انہیں کیا، میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ کیا رسپانس ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے دیندار قسم کے لوگ ہمیں فون پہ گالیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے دین بیچ دیا۔ اچھا، مولانا کاروبار کر رہے ہیں تو دین بیچ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ مولانا حضرات اور ان کے ماننے والے جو لوگوں سے چندے مانگ کے اپنا لگژریس لائف سٹائل اویل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ اس سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں نہیں دوبارہ دھکا دو،
یہ اصل میں کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح تو ہم پھر نمایاں ہو جائیں گے، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یار طارق جمیل صاحب بھی تو دیکھو نا اپنا کما کے مدرسوں پہ لگا رہے ہیں نا، تم لوگ ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، تم بھی کاروبار کرو نا۔ ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے مفتے کھانے کی، ان کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ ابھی بھی لوگ کہیں گے تم بھی کاروبار کرو، اپنا کماؤ تے اپنا کھاؤ تے ساڈے تے لاؤ تے مسجدوں تے بھی لاؤ، یہ ان کو پڑ گئی ٹینشن۔ اور سر قرآن کی تعلیمات یہی ہیں، اہل ایمان کی نشانی درجنوں جگہ قرآن میں یہی آئی ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور اس کا کلائمیکس تو سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بائت کے اوپر، اس اپنے آپ کو بیچنے کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے بڑا اچھا سودا کر لیا ہے، کہ چند سال کی زندگی اللہ کو دیکھ کے کروڑوں سال کی زندگی اللہ سے اربوں سال کی انفینٹ لائف حاصل کر لی ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ برانڈ اگر لانچ ہوا ہے تو اس کی وہ کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ عشاء کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ، بقیہ کے سوالات بلکہ اس کا حصہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ہم اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے MTJ کے حوالے سے، تو میرے بھائیو آپ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی دیکھیں تو وہ لوگ بھی اس چیز کو فخر محسوس کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کریں۔ قرآن حکیم میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی انسان کی وہ کمائی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کوٹ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو اور کہا کہ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت زکریا جو حضرت یحییٰ کے والد تھے وہ بڑھئی تھے، یعنی یہ لکڑی کا کام وہ کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی آر محسوس کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کے بعد جب آپ کے ذمے یہ بڑی ذمہ داری آ گئی تو پھر آپ کا گزر بسر جو ہے وہ بیت المال سے ہوتا تھا، اور اللہ نے خمس مقرر کر دیا سورۃ الانفال میں نبی علیہ السلام کے لیے 5واں حصہ بیت المال کا، ظاہر ہے وہ دین کے لیے وقف تھے۔ لیکن بعد میں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار اتنا اچھا چل رہا تھا کہ آل ابی بکر اس میں سے گزارا کر رہے تھے، اور اب میرے ذمہ یہ خلافت کی ذمہ داری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس معاملے کو تو آگے نہیں لے کے چل سکتا کاروبار والا، تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا جو ایک عام مہاجر کا وظیفہ تھا، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر جو ہیں وہ مسلمانوں کی ذمہ داری پوری کریں گے، اس کے عوض مسلمانوں کے بیت المال سے ان کے گھر والوں کی گزر بسر ہوگی۔ لگژریس لائف نہیں، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی خلفائے راشدین کا جو گزر بسر ہے وہ ہوتا تھا بیت المال میں سے، تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیت المال میں سے گزر بسر ہو رہا تھا لیکن وہ سبسسٹنس لیول کے اوپر تھا، انہوں نے اپنی جائیدادیں نہیں بنائی ہوئی تھی، لگژریس لائف نہیں وہ گزار رہے تھے، بلکہ ایک عام مہاجر کی زندگی تھی، ایک مہاجر کی انصار کی زندگی سادہ سے مسلمان کی وہ گزارتے تھے۔ لہٰذا ان کی مثال دے کر اور پھر یہ ان کی اپنی گاڑیوں کو جسٹیفائی کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ مثالیں ان کی دیتے ہیں اور کرتوت جو ہیں وہ آپ دوسری پارٹی والے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے MTJ کے حوالے سے، ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ باقی علماء کی جو تنخواہ والا معاملہ ہے اس میں میں ضمناً کچھ عرض کر دوں، میں علماء کرام کی یا مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کی تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں، پریفریبل بہتر یہ ہے کہ وہ خود کریں، اس کو پارٹ ٹائم کے طور پہ ایک رکھیں۔ نماز تو انہوں نے اپنی بھی پڑھنی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ نماز کی اجرت لینا تو حرام ہے، فقہ حنفی میں بھی حرام ہے، یہ تو بعد کے جو متاخرین علماء ہیں انہوں نے اس کا جواز نکالا۔ امام حنیفہ کے نزدیک وہ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ امام مسجد کی تنخواہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اب رہ گیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو مسجد کے ساتھ لوگ اٹیچ تھے ان کا وظیفہ آتا تھا بیت المال سے، تو وہ مکمل طور پہ مسجد کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ آج بھی ہم تیار ہیں، اگر کوئی شخص مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے
اور اسی طریقے سے نمازی جو مسجد میں نہیں آتا اس کے گھر میں جا کے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو، مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اور اس پورے علاقے کے لوگ دینی معاملات میں اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ تنخواہ دیں، اور اس کی ذمہ داریاں بیسک نیڈز، اس کے بچوں کی تعلیم. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل فقیروں والی زندگی، ایک عام جو اچھی زندگی ہے وہ اس کو دیں، بہت لگژریس نہیں لیکن عام زندگی تو دیں، خرچہ اس کا اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کم از کم 50,000 تنخواہ ایک امام مسجد کی ہونی چاہیے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت سکھائے، بابوں کی کہانیاں نہ سکھائے، اور وہ وہی کچھ کرے جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے، تب، ورنہ نہیں. تو ہم تو اس کے حق میں ہیں. امام مسجد کی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں، اس لیے کہ نماز تو اس نے خود بھی پڑھنی تھی اور جماعت سے پڑھنی تھی، پیچھے کی بجائے آگے کھڑا ہو گیا. آپ کالجز میں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، اکثر جگہ اسٹوڈنٹس ہی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، کوئی امام مسجد نہیں ہوتا. ایون ہمارے مدارس میں بھی اکثر جگہ امام مسجد نہیں ہوتے ہیں، مختلف ٹیچرز کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جن کو تنخواہ تو ٹیچنگ کی ملتی ہے، لیکن پارٹ ٹائم جس کی قرات اچھی ہے اس کو کہتے ہیں تم فجر اور مغربی عشاء پڑھانا، دوسرے کو کہتے ہیں تم سرن نمازیں جو آ رہی ہیں ظہر اثر کی وہ پڑھا لینا. اسپیسیفک نہیں رکھا ہوتا، یا کبھی کوئی اسٹوڈنٹ پڑھا دیتا ہے بغیر تنخواہ کے، کیونکہ معاملہ خطرناک ہے. سنن نسائی کے اندر حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم نے اسے امام مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مؤذن کسی ایسے شخص کو مت رکھنا جو اذان دینے کی اجرت لے. اگر اذان دینے کی اجرت نہیں لی جا سکتی تو نماز تو اس سے بڑی چیز ہے، اس کی اجرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اکثر ہماری مساجد میں مؤذن جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتے ہیں، بلکہ بابے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، میں اذان دینی ہے، انہوں نے اذان دینی ہے. مسجد کا خادم پارٹ ٹائم اذان ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ مسجد کی صفائی، ٹوائلٹس کی صفائی، صفوں کو سیدھا کرنا. اور جب کبھی کوئی مؤذن نہیں ہوتا وہ اذان بھی دیتا ہے، وہ تنخواہ اذان کی نہیں لے رہا ہوتا اور نہ وہ لے سکتا ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے. باقی دین کی خدمت کے عوض آپ لے سکتے ہیں، اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور صحیح بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے، مسلم میں موجود ہے یہ، کہ کچھ اصحاب جا رہے تھے تو پانی کے ایک گھاٹ کے پاس انہوں نے ایک قبیلے کے سردار کو دیکھا کہ اسے سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا تھا اور وہ قریب المرگ تھا آلموسٹ اس تکلیف کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ تم قافلے والوں میں کوئی اگر کوئی جھاڑ پھونک کر سکتا ہے، یعنی کوئی دم ڈال سکتا ہے تو اس کو دم ڈال دے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اسے دم ڈالوں گا لیکن اس کے عوض میں بکریوں کا ایک ریوڑ تم سے لوں گا. تو انہوں نے کمٹ کر لیا، اس نے دم ڈالا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، تو اس کو شفا ہوگی، گویا کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. پھر وہ بکریوں کا ریوڑ لیا تو کئی صاحب نے کہا تم نے کتاب اللہ کی اجرت لے لی ہے، تو ہم اس ریوڑ سے کچھ نہیں لیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم اجرت حاصل کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بکریوں کے ریوڑ میں سے کھاؤ اور کچھ حصہ مجھے بھی دو، تاکہ یعنی نبی علیہ السلام جب خود کھا لیں گے نا تو کسی کا اگر وہم نہیں نکلا تھا نا ابھی تک کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اجازت تو دی ہے لیکن خود تو نہیں نہ کھایا، تو اس کا وہم بھی نکل جائے. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں پہ ہے. اس حدیث سے ہمارے اسلاف نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ قرآن کا دم کر کے اس کی اجرت لی جا سکتی ہے. یہ جو تعویذ دھاگے کر کے اجرت لے رہے ہیں وہ غلط ہے. قرآن کا دم ہو، وہ تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا شرکی الفاظ پڑھتے ہیں اور کیا کیا وہ نمبروں کے تعویذ لکھتے ہیں اور دلیل اس حدیث سے پکڑتے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. اصل چیز کو آپ دیکھیں سر، نکاح اور زنا میں بھی صرف معمولی سے ہی فرق ہے نا، ایجاب و قبول کا اور حق مہر کا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ والی اجرت لینا، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے، نہ اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہاں پہ دم کر کے تو اجرتیں ڈیمانڈ کی ہوئی ہیں لوگوں کی. لہٰذا یہ جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف کہ امام مسجد تنخواہ نہیں لے سکتا، پارشلی درست ہے کہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے گا، لیکن اگر کوئی نماز پڑھانے کی بھی تنخواہ لے رہا ہے اس کی تنخواہ تو غلط ہے، لیکن ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہوگی، اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں موجود ہے 694 نمبر حدیث
کہ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں نماز ان کے پیچھے پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اور اس سے اگلی حدیث ہے 695 جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم، یعنی یہ حکم ہے خلیفۃ المسلمین کا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بخاری کے الفاظ ہیں 695 نمبر حدیث میں کہ جب باغیوں نے محصور کر دیا، بلوائیوں نے سیدنا عثمان کو، تو ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی امام لیڈر کے طور پہ بھی، اور مسجد بھی اس وقت لیڈرشپ بھی وہی ہوتی تھی، مسجد کا امام بھی وہی ہوتا تھا، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ ہمیں خطرہ ہے ہماری نماز ضائع ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا ایسا کام ہے جو کمبائنڈ ہے. نیکی کے کاموں میں مسلمانوں کا ساتھ دو اور برائی میں الگ ہو جاؤ. تو اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے بھی نماز درست ہے. اور میں سے رزلٹ نکالتا ہوں کہ حضرت عثمان اپنے خلاف آئے ہوئے بلوائیوں کو مسلمان سمجھتے تھے. اگر وہ کافر ہوتے تو کافر کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے. یہ کہتے ہیں جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عثمان سے کہ منافقین تمہاری وہ امارت یا تمہاری خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے تو نہ اتارنا، تو وہ حضور نے تو ان کو منافق ہے. اگر عثمان کو حضور نے بتایا ہوتا کہ منافق ہیں اور منافق کا وہی مطلب ہوتا تو حضرت عثمان منافقین کے پیچھے نماز کی اجازت دیتے؟ نہیں. وہ منافقانہ ان کا عمل تھا، وہ تو مسلمانوں کی اکثریت منافقانہ عمل کے اوپر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے منافق کی 3 نشانی ہیں. جب آپ اس سے کوئی وعدہ کریں گے وہ وعدہ توڑ دے گا، امانت رکھیں گے خیانت کرے گا، اور لڑائی ہوگی تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. تو یہ کون ہے جو یہ کام نہیں کرتا؟ اور ایک چوتھی نشانی بھی بخاری مسلم میں یہی کہ وہ جھوٹ بھی بولے گا. تو یہ تو سارے مسلمان، لیکن اعتقاداً وہ مسلمان ہیں، عملاً وہ نفاق کر رہے ہیں. لہٰذا یعنی احادیث کے فہم کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بات کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو اگر علماء کرام اس تنخواہ کے عوض کہانیاں نہ سنائیں، کتاب و سنت سنائیں تو بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور باقی میں طارق جمیل صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے تو پورے اخلاص سے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کئی جن لوگوں پہ آپ رلائی کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں یا زندگی کے بعد اس کو چونا لگا دیں اس سارے کام کو ہی. یہ بھی ہو جاتا ہے نا، بڑی نیک نیتی سے لوگ کام شروع کرتے ہیں. برانڈ تو آپ نے شروع کیا ہے، کل کو آپ کے نام پہ جو برانڈ چل رہا ہے اس کے اوپر لوگ غلط کام کریں آپ کی زندگی میں یا بعد میں، اس چیز کو بھی انشور کریں. یہ تو ذمہ داری ہے نا ہماری. ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کی ماں یا بیوی ہاسپٹل میں داخل ہو اور آپ کو ڈاکٹر ٹیکہ لکھ کے دے کہ اس سے اس کی جان بچنے والی ہے، اور آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کا فیکٹری کا ٹیکہ ہے اور یہ جرمن ایک یہودی کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے، تو آپ کون سا ٹیکہ لیں گے؟ وہ مفتی اعظم کی خاطر جان دینے والا بھی جو ہے نا، اس کی خاطر نعرے مارنے والا، وہ بھی کہے گا جی پتہ نہیں کہاں میرا مفتی صاحب نے پایا ہوا ہے. حالانکہ دین میں انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے ان کے ساتھ، لیکن جہاں جان جا رہی ہے وہاں پہ یہ کانشیس ہیں. جہاں پہ ایمان جا رہا ہے اور ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں میں تعارف اور آیا ہے بابوں نے اور کروایا ہے، وہاں یہ کہتے ہیں ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. یہ کر کے دیکھ لیں آپ. تو اس طرح کا برانڈ بھی، یعنی اس طرح نہ ہو کہ ان کا نام لوگ بیچتے رہیں اور اس میں پھر غلط چیزیں بھی آگے چل پڑیں. اس کو بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ میں حفظ ما تقدم کر رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس وہ یہی کہیں گے کہ مال آ جائے. جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے اس امت کا. تو میں ریکویسٹ کروں گا طارق جمیل صاحب سے کہ وہ بھی یعنی یہ اپنے MTJ جو برانڈ ہے اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں، اور باقی علماء سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس میدان میں اتریں اور فائدہ ہوگا اس حوالے سے. میں نے تو دیکھا ہے جنید جمشید صاحب نے بھی جو برانڈ لانچ کیے ہیں وہاں پہ بھی میں بعض اوقات جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو کئی جگہ پہ ماشاءاللہ پورے باشرہ لوگ ملتے ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو دیندار لوگوں کو جابز ملی ہوئی ہیں، ورنہ تو عام پرائیویٹ اداروں کے اندر تو داڑھی والے کو یا جس کے کپڑے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ایٹ لیسٹ اس طرح کے جب دیندار لوگ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے تو ان لوگوں کی کم از کم جابز والا سلسلہ بھی دیندار لوگوں کا ہو جائے گا.
یہ بھی اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے. لہٰذا میں تو اس حوالے سے انہیں سپورٹ کروں گا. میری سپورٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ.